ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کون سا مبحث غائب ہی ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، ہم کچھ قواعد اور اصول پڑھ رہے تھے کہ احناف کے ہاں جو اصولیین ہیں وہ خبر واحد کن شرائط کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اس میں جو آخری شے ہمارے سامنے آئی تھی وہ کیا تھی؟ عموم بلوا۔ اور عموم بلوا کے بارے میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ وہ امر کہ جو دین میں ہو اور وہ اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیں کہ وہ کسی کے سامنے ڈھکا چھپا نہ ہو، وہ سب کے مشاہدے میں ہو، اور ایسا امر اگر خبر واحد کے ذریعے نقل ہو تو اس میں ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے نسخ کا، کہ اگر یہ امر تواتر کے ساتھ آپ نے فرمایا اور مستقل فرمایا اور صحابہ نے تواتر کے ساتھ آگے نقل نہیں کیا تو اس میں شبہ کس کا پیدا ہو جاتا ہے؟ نسخ کا۔ شبہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یقین پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ اندین کیا رہے گا؟ اجتہادی رہے گا، کیونکہ امام شافعی علیہ الرحمہ مثلاً یہ دلیل نہیں اختیار کریں گے اور احناف یہ اختیار کر رہے ہیں، تو بہرحال گنجائش ہے، دونوں طرف گنجائش رہے گی، اور ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کسی نے بھی حدیث کی مخالفت کی ہے، لیکن بہرحال ایک قوی شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بنا پر احناف بہت سی احادیث جیسے اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کو حسن محمل پر معمول کر لیتے ہیں، اور ان کے دلائل میں سے ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا کہ ذوالیدین والی جو صحابی ہیں ان کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری جب انہوں نے حضرت عمر کو ایک واقعہ بتایا کہ بھئی استیزان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حکم دیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ باقی لوگ کوئی اور بھی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ اور گواہیاں بھی لے کر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے ہاں بھی عموم بلوا سے استدلال ہوا کرتا تھا، اور یہ بات بہرحال اگر قطع نظر ادلہ شرعیہ کے دیکھی جائے تو علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ عقل میں بھی سمجھ میں آتی ہے، یعنی ایک عام جو کامن سینس ہے اس میں بھی یہ بات بہت قابل فہم ہے کہ بھئی چیز اگر عموم بلوا کی ہے تو وہ خبر واحد سے نقل کیوں ہو رہی ہے؟ خبر واحد سے پھر ہم نے دیکھا تھا جیسے وہ حدیث ہے مس ذکر والی، تو وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ایک صحابیہ سے نقل ہوئی ہے، اور مس ذکر کا جو مسئلہ ہے وہ تو تمام رجال کو پیش آ جاتا ہے غسل کرتے وقت، وضو کرتے وقت وغیرہ وغیرہ، تو یہ حدیث نقل ہو رہی ہے اور عموم بلوا کے متعلق حدیث ہے تو اس میں کچھ شبہ ہے، لہذا وہ اس حدیث پر اگرچہ یہ حدیث صحیح ہے ایک دوسری حدیث کو ترجیح دے دیتے ہیں، جو بعض محدثین کے ہاں جیسے وہ کہیں گے کہ انہوں نے ضعیف حدیث کو کیسے ترجیح دے دی، وہ بھی ضعیف نہیں ہے ویسے، لیکن شاید اس صحیحین کی ہے تو اس سے کم ہے مرتبہ میں۔ وہ کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے ایک کم تر حدیث کو ترجیح دے دی ہے، بلکہ ایک قوی اصل کی تائید اس حدیث سے ہو رہی ہے، ایک قوی اصل کی تائید اس حدیث سے ہو رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ علماء نے کہا کہ یہ احناف جو ہے نا صرف وجوب، حرمت اور فرض عموم بلوا کے مسائل میں ثابت نہیں کرتے، یعنی عموم بلوا کے مسائل میں اگر حدیث آ جائے اس سے کیا ثابت ہو رہا؟ فرض یا واجب یا حرمت یا کراہت تحریمی جو بھی، وہ ثابت نہیں کریں گے، اس سے کمتر درجے پر ہو تو ثابت کر دیں گے، یعنی استحباب کے درجے میں ہو یا کراہت تنزیہی کے درجے میں ہو، تو اگر حدیث عموم بلوا سے متعلق ہی کیوں نہ ہو تو احناف کے ہاں وہ بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ہر مستحب کی ہر صحابی کو خبر دے؟ یہ آپ کی واقعی تبلیغی ذمہ داریوں میں نہیں ہے۔ کون سی شے تبلیغی ذمہ داری؟ جو فرائض ہیں اللہ کی طرف سے وارد ہوئے ہیں، جو عقائد ہیں جو اللہ کی، وہ تو سب کو ایک جیسے بتانے ہیں۔ یہ وہ نہیں ہو سکتا کہ سیدنا علی کو کوئی عقیدہ بتایا جائے یا کوئی فرض عمل بتایا جائے اور وہ باقیوں کو نہ بتایا جائے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ ان کو ایک مستحب عمل کی ترغیب دے دیں اور باقیوں کو نہ دیں، تو یہ تو ممکن ہے۔ لہذا اگر مستحب عمل بھی چاہے عموم بلوا سے تعلق رکھتا ہو، اس میں ہم کہیں گے کہ اس میں چاہے عموم بلوا والا واقعہ بھی خبر واحد سے نقل ہو جائے تو ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ محل نزاع کیا ہے۔ محل نزاع کیا ہے
وجوب اور حرمت کے درجوں میں چیز عموم بلوا والی احادیث میں خبر واحد سے احناف کے ہاں ثابت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ رفع دین کا جو عمل ہے نا وہ نماز کے اندر جن لوگوں نے دعویٰ کیا نا کہ تواتر سے ثابت ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبر دے رہے ہیں یا فیل کر کے دکھا رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ نماز میں آپ کسی صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تم رفع دین کر لیا کرو، یا تم یہ تو نہیں ہوا. یہ تو ہو سکتا تھا کہ اگر وہ مستحب ہے تو آپ کسی ایک کو بتا دیتے ہیں. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کا عمل. اچھا آپ نے عمل کبھی ترک کیا؟ فریق مخالف کہتے ہیں نہیں کیا. بات واضح ہے. اب تو بات بالکل واضح سی ہے. فریق مخالف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل ہے اور نماز آپ ڈھکے چھپے تو کہیں نہیں پڑھاتے تھے، کہ وہاں یہ احتمال پیدا ہو جائے کہ مستحب عمل کی خبر کسی ایک کو دے دی، یا آپ کا ایک مستحب عمل ہے جو صرف سیدہ عائشہ نے دیکھا یا سیدنا عبداللہ بن عمر نے دیکھا یا فلاں نے دیکھا. یہ بھی کوئی احتمال نہیں. نماز تو سب کے سامنے پڑھائی جاتی ہے. اب یہ دونوں احتمال رخصت ہو گئے نا جو مستحب عمل میں ہو سکتے تھے. تو جب یہ رخصت ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی سنت ہے جو مؤکدہ کے درجے میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل انجام دی ہے اور کبھی ترک نہیں کی اور نقل خبر واحد سے ہوئی ہے. اور صحابہ میں بھی اختلاف ہے، صحابہ بھی نہیں کرتے تھے بہت سے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو جب یہ بات ہے تو وہ اس کو اس لیے ہے مستحب یعنی سنت ہی ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سنت نہیں ہے جو قولی ہو، یہ وہ سنت فعلی نہیں ہے جو بعض صحابہ کے سامنے ہونے کا انکار ہو. اگر ایسا ہو تو فریق مخالف اگر یہ مان لے تو جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے گا. یعنی فریق مخالف اگر یہ مان لیں کہ آپ نے کبھی کیا ہے اور کبھی نہیں کیا، وہ تو اس پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیشہ کیا. بات واضح. اس لحاظ سے یہ مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہی ہو گیا. آخری بات عموم بلوا کے لحاظ سے یہ ہے کہ اسی سے ملتا جلتا قاعدہ آخری نشست میں نے عرض کیا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ تو عمل کی بات ہو رہی ہے نا، فرض اور حرمت کا تعلق عمل سے ہے. علم اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے جو عموم بلوا سے متعلق ہو اور اس کا علم خبر واحد سے نقل کرتے تو کیا وہ خبر واحد قبول کی جائے گی؟ علم سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو اور وہ شاید نقل کس سے ہو رہی ہو؟ خبر واحد سے. وہ اسی عموم بلوا کے تحت آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن عمل کے درجے میں آ رہی ہے کہ علم کے درجے میں وہ بھی قبول نہیں ہوگی. اس کو جیسے عموماً علماء کیا کہتے ہیں، عقیدے میں خبر واحد اخذ نہیں. یعنی یہ شوافیہ کا مسلک بھی ہے، مالکیہ کا بھی یہی ہے، احناف کا بھی اصلاً یہی ہے. اس میں ہم کہتے ہیں خبر واحد سے عقیدہ اخذ نہیں ہوتا لذاتی ہی کا مطلب ہے کچھ اور قرائن جمع ہونے کی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے. وہ خبر واحد یقین کے درجے پر قرائن کی وجہ سے پہنچ جائے تو کیا کریں گے؟ وہ تواتر معنوی کے درجے میں پہنچ جائے. تو تواتر معنوی ہوتا خبر واحد سے ہی ہے نا. وہ احادیث جتنی بھی نقل کی جائیں گی وہ کیا ہوں گی؟ خبر واحد. لیکن کیا وہاں ہم علم حاصل کر رہے ہیں لخبر الواحد ذاتی ہی یا کچھ اور قرائن کے اجتماع کی وجہ سے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا، یا اشاعرہ اور ماتریدیہ یہ علماء کلام کہتے ہیں کہ خبر واحد سے عقیدہ اخذ نہیں ہوتا، تو وہ لذاتی ہی کی بات کر رہے ہیں. فی نفسی ہی خبر الواحد عقیدے کا درجہ نہیں بن سکتی. کیوں نہیں بن سکتی؟ ابھی بتائیں. اس اصول کے تحت آپ فوراً بیان کر دیں گے کیوں نہیں بن سکتی. اس لیے کہ عقیدہ وہ ہے جس پر نجات کا دار و مدار ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نجات کے دار و مدار والی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر الخاصہ عن الخاصہ کے طریقے پہ نقل کیا. یہ کیسا عقیدہ ہے جو صرف خواص کا ہے؟ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اور پھر آپ نے بعد میں یہ کہا کہ اس کے مکلف تمام انسان، جیسے شیعوں نے کہا مثلا، وہ ادھر ادھر کی الٹی سیدھی روایت جو اپنی امامت پر نقل کرتے رہتے ہیں. ہم کہیں گے یہ سب خبر واحد ہے، تو آپ کے تو راوی ٹھیک نہیں ہوتے. ویسے چلے راوی مان بھی لیں پھر بھی کیا رہے گی؟ خبر واحد ہی رہے گی نا. تو کہاں آپ اس کو کس درجے پہ لے کر آ رہے ہیں؟ اصول دین کے درجے پہ لے کر آ رہے ہیں. سب کے لیے امامت کے عقیدے کو جاننا ان کے خیال میں ضروری ہے یا مستحبات میں سے ضروری؟ بلکہ جو نہیں مانتا وہ جہنم میں جائے گا. تو لہٰذا اتنا بڑا عقیدہ وہ آپ عموم بلوا ہے نا، سب کو ماننا ضروری ہے نا. وہ خبر واحد سے نقل ہو سکتا ہے. وہ اس کے تواتر کا دعویٰ نہیں کریں گے. تواتر کا دعویٰ ہم کر ہی نہیں سکتے. تواتر کا تو مطلب ہوگا ہر اہل غیرے کو معلوم ہو. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر اہل غیرے کیا امت کی اکثریت کو تو یہ خبر پتہ ہی کوئی نہیں کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت دستن ثابت ہو چکی. اور جو خبر پتہ ہے اگر ہر اہل غیرے کو بالفرض تو اس سے ثابت نہیں ہوتی. نص سے صریح ثابت نہیں ہے.
اور جو نص ثابت ہے وہ صحیح نہیں. تو کیا اس میں آپ خود ہی عموم بلوا میں یہ بھی دیکھ لیں کہ عموم اس میں یہ قاعدہ نہیں ہے ویسے، لیکن یہ قاعدہ متکلمین کے ہے. عموم بلوا والے مسئلے میں کیا ایسی نص بھی قبول ہو جائے گی جو ظنی الدلالہ؟ آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں ظنی الدلالہ کا مطلب ہے 2 احتمال ہیں، 3 نہیں ہے، اور ان احتمال میں سے ایک احتمال کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اس کو جاننا تمام امت پر فرض ہے. بات واضح ہے کہ تو ہم کہیں گے بھئی نص تو صریح نہیں ہے، نص میں تو اجتہاد کی گنجائش ہے، لہذا وہاں بھی اخذ نہیں ہو. تو عقیدہ کہاں سے اخذ ہوتا ہے؟ وہ تو قطعی الدلالہ قطعی الثبوت ہونا چاہیے، مگر نا عقیدہ کا کیا مسئلہ اس میں نہیں اخذ ہو سکے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بس یہ اصول ہے. جو قربت کی بات کی تھی، جی قربت بھی خبر واحد سے مطلب کہ وہ کراہت تحریمی، یعنی کراہت تحریمی احناف کے یہاں حرمت ہی ہوتی ہے، یعنی مکروہ ہے. ہاں وہ اس کو حرام ہی کہتے ہیں. یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی مکروہ تحریمی وہ ہے جس کو کرنے کی کوئی آپشن موجود بتائیے، اس کے کرنے پر گناہ ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا، یہی حرام کی ڈیفینیشن ہے. بس وہ فرق کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ ضمنی دلیل سے ثابت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مکروہ تحریمی. مکروہ تنزیہی اور وہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کرنے کی. مکروہ تحریمی اصلاً جو آپ حرام کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں نا، جو آپ سے جس سے رکنے کو طلب کیا گیا ہے طلب جازم، یہی ہے نا حرام کی طلب جازم. طلب جازم مکروہ تحریمی میں ہے کہ نہیں؟ کہ ہے؟ نہیں. تو طلب جازم ہے مکروہ تحریمی میں، طلب جازم ہے کہ آپ اس عمل سے رکیں، اور اگر نہیں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ. واجب کے مقابلے یعنی واجب ہے ان کے یہاں. جیسے احکام شرعیہ احناف کے یہاں 7 ہو جاتے ہیں، ہمارے عموماً جمہور کے یہاں تو 5 ہی ہیں نا، اور احناف کے یہاں کیا ہے؟ 7. یعنی ان کے یہاں کیا ہے؟ ان کے یہاں ہے فرض، اس کے بعد کیا ہے؟ فرض واجب نہیں ان کے یہاں، ہاں فرض، اس کے بعد کیا ہے؟ حرام چلے گئے نا، فرض حرام، اس کے بعد مستحب مکروہ اور مباح، یہ ہو گئے 5. ان کے یہاں 2 اضافی کر لیں، مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ، تو 7 ہو گئے. تو احکام شرعیہ احناف کے ہاں کیا ہوئے؟ 7 ہوئے. تو اس میں مکروہ تحریمی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی وہ ہے جس میں یا تو نص قطعی ثبوت ہے لیکن ظنی الدلالہ ہے، تب بھی مکروہ تحریمی ہے، یا وہ ظنی ثبوت و دلالہ ہے جیسے خبر واحد ہے، تو تب بھی وہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. یا نص ظنی ثبوت ہے قطعی الدلالہ ہے، تب بھی مکروہ تحریمی. 3 ہو سکتی ہیں. ان ساری چیزوں میں کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مکروہ تحریمی. وہ اصطلاح کا فرق ہے لیکن وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ حرام. اللہ عنہ. جو یہ علوم ہے تو بعد میں مدبر ہوا نا کہ خبر واحد ہے اور اس کی یہ اصطلاح تو اب ضروری تو نہیں کہ بیسیکلی رپورٹس ہیں. ہاں تو سر یہ ضروری تو نہیں کہ ایک چیز خبر واحد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ورث کم ہو گئی. یعنی جیسے مجھے سمجھ میں آ رہی. دیکھیں سارے لوگ ہیں سر وہ بکر عمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی ان سے تو حدیثیں ہی نہیں آگے وہ، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کیونکہ یہ علوم اس وقت کے بنے ہوئے نہیں ہیں، بعد کے ہیں. تو ہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. اس میں اشکال صرف یہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم زبان مبارک سے آپ کے ڈائریکٹ سن رہے ہوتے تو قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، تو ہم دیکھ چکے ہیں. لیکن اب ہم نے یہ ڈائریکٹ نہیں سنا، ہم تک پہنچا ہے، ایسا ہی ہے. اب ہم کس شے کے مکلف ہیں؟ ہم کس شے کے مکلف ہیں؟ اب ہم نے ڈائریکٹ تو نہیں سنا، ہم تک پہنچا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس پہنچنے میں کسی قسم کی غلطی کا کوئی احتمال نہیں ہے، تو ہم ایسے ہی فرض کریں گے جیسے ہم آپ کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں. وہ کب ہوتا ہے؟ وہ قرآن، وہ متواتر حدیث ہے، یا خبر مشہور ایک خاص درجے میں طمانینت دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ یہی آپ بتا دیں نا کہ یہ تو بات کی اصطلاحات ہیں. کیوں میں نے صرف اپنے آپ کو مکلف کی حیثیت سے دیکھنا. اب میرے تک ایک بات پہنچی ہے، ایک بات اس طرح پہنچی جس میں غلطی کا کوئی احتمال ہی نہیں رہا. دوسری بات میرے تک پہنچی ہے جس میں نے دیکھا کہ مجھ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چین ہے اس میں احتمال غلطی کا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ مجھے ان دونوں چینز کے ساتھ ایک جیسا تعامل کرنا چاہیے؟ سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے ایک جیسا کرنا چاہیے. جو سے آپ فرما رہے ہیں سیف سائڈ پہ رہنے کے لیے ایسا کیا ہوتا ہے. ادروائز نہیں، اگر میں ایک جیسا تعامل کروں گا تو کیا میں دین کے منشا اور مقصود پر عمل کر رہا ہوں؟ یعنی مثلا میں نے یہاں سے عقیدہ لیا تو میں نے کہا میں نے یہاں سے بھی عقیدہ لے لیا، اچھا جو انکار کرے گا اس کو بھی کافر قرار دے دوں گا. تو میں اب کیا کر رہا ہوں؟ میں دین کے منشا اور مقصود پر عمل کر رہا ہوں. میں نے ظن کو قطع کا درجہ دیا کہ نہیں دے دیا نا؟ جی میں ایک منٹ عرض کرتا ہوں. تو میں نے ظن کو قطع کا درجہ دے دیا نا.
تو اب میں نے کیا دین کے مقصود پر عمل کیا یا خلاف مقصود پر عمل کیا؟ ہاں، تو اب میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کہیں تو تمہاری بنائی ہوئی اصطلاحات ہیں، خبر واحد، خبر فلاں، خبریں، آپ اس کو بالکل نیچرل انداز میں دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے تک پہنچی ہے، احتمال غلطی کا ہے سب مانتے ہیں اس چین میں، اگرچہ سب میں غالب ہے، ادھر کوئی احتمال نہیں ہے. میں ان دونوں کے ساتھ ایک جیسا تعامل کیسے برتوں؟ نہیں برت سکتے نا، فطری سی بات ہے. سب اس پر متفق، یعنی سب متفق ہیں، اس میں کوئی ائمہ اربعہ کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہی لیول رکھتے ہیں. نہیں، بس اختلاف ان دی اینڈ ہو جائے گا کہ بھئی یہاں آپ کب قبول کرتے ہیں، ہم کب قبول کرتے ہیں. عقیدہ تو ثابت نہیں کریں گے نا، کفر اور اسلام کے مسائل تو ثابت نہیں کریں گے نا. تو یہ بالکل فطری ہے. اگر آپ ان کو اصطلاحات سے ہٹ کے دیکھیں، یہ شاید بالکل فطری ہے. اگر اس کو اس طرح نکال دیا جائے گا تو یہ فطری نہیں رہے گی، بلکہ یہ تو دین میں ایسا عجیب و غریب ملغوبہ بن جائے گا. یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ بھئی کس چیز کو ماننا ہے، کس کو نہیں ماننا، کون کس کے انکار پر کافر ہوگا اور کون کس کے انکار پر کافر نہیں ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرق مراتب ختم ہوگا. ہاں، فرق مراتب بھی نہیں رہے گا. اور سر یہ جیسے اب دو حدیثیں، جیسے مس ذکر کی بات ہوئی، اب جہاں پر دو حدیثیں آ جائیں اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ یہ زیادہ قوی ہے، تو کیا یہ سیف سائڈ نہیں ہوگی کہ ان میں تطبیق بٹھائی جائے بجائے اس کے کہ ایک کو ہم چھوڑ دیں؟ ہاں، تطبیق بٹھانے والے لوگ بھی موجود ہیں. تو وہ زیادہ صحیح کر سکتے نہیں، زیادہ صحیح نہیں ہوتا اصل میں. وہ تو دیکھیں، یہ جو احتیاط اختیار کرنا نا، وہ تو اس وقت ہوتا ہے جب مجتہد کے ہاں ادلہ میں تکافؤ ہو جائے. ذرا غور کیجیے گا. آپ کہیں گے نا میں احتیاط کس میں رکھتا ہوں، میں مقلد کیسے، وہ میں بھی بتاتا ہوں کہ وہ ہم نے کیسے واقعی احتیاط پر عمل کرنا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کا مجتہد کیوں احتیاط پر عمل نہیں کرتا. مجتہد کا کام کیا ہے؟ حکم شرعی تک پہنچنا. حکم شرعی میں اس کے لیے احتیاط کب ہوتی ہے؟ جب دونوں طرف کے دلائل میں تکافؤ ہو جائے. تکافؤ سے مراد ہے ادھر بھی بڑے دلائل قوی ہیں، ادھر بھی قوی ہیں، اس کو ترجیح کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ میں آ رہی؟ اب وہ کیا کرے گا؟ کہتا ہے احتیاط کے پہلو کو غالب رکھ کے میں ادھر چلا جاتا ہوں. یہ وہ کر سکتا ہے مجتہد. لیکن بالفرض مجتہد دیکھتا ہے ادلہ کو، اس کے خیال میں دلیل کی روشنی میں یہ دلیل قوی ہو جاتی ہے. اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسری رائے پر فیصلہ دے یا فتویٰ دے. جائز ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مجتہد کو اللہ کا حکم کیا ہے؟ مجتہد کو اللہ کا حکم کیا ہے؟ کہ تم نے جو تمہارا اجتہاد جہاں تمہیں پہنچائے گا، اگر وہ مجتہد ہے واقعی، تو تم نے اس پر عمل کرنا ہے اور وہی فتویٰ دینا ہے، وہ یہی کہے گا. اب میرے تک فتویٰ پہنچا مجتہد کا، میں ہوں مقلد. اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا میں ایسی احتیاط کر سکتا ہوں جس میں مقلد بھی رہوں اور احتیاط پر بھی عمل ہو جائے. بالکل اس صورت میں ہو سکتا ہے نا، مس ذکر والے مسئلے میں. تو بالکل مقلد کو چاہیے کہ وہ احتیاط پر رہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر وہ نہیں بھی رہے گا تب بھی حرج نہیں. اگر وہ لیکن وہ اگر واقعی تقویٰ اور اس کی راہ پر چل، وہ کہتا ہے واقعی میں نماز پڑھنی ہے تو میں مس ذکر سے بہت سے لوگوں کے ہاں وضو ٹوٹتا ہے تو میں جیسے وضو کے بعد نہیں ہاتھ لگاؤں. ٹھیک، اچھی بات ہے. بہت سی بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے تو چلو وضو کے بعد احتیاط کر لی جائے. اور یہ احتیاط کب واجب ہو جائے گی مقلد پر؟ واجب بھی ہو جاتی ہے احتیاط. وہ کب واجب ہوتی ہے؟ جب وہ نماز پڑھانی ہے اس میں. یعنی اب بالفرض اس نے نماز پڑھانی ہے اور اس کے پیچھے شفافے بھی ہیں، اس کے پیچھے حنابلہ بھی ہیں. تو اب وہ کہے کہ میں تو حنفی ہوں، مجھے کیا پرواہ؟ نہیں، اب اس کو پرواہ کرنی پڑے گی کہ وہ کوئی ایسا فعل نہ کرے جس سے شفافے کے ہاں وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اس نے کس کی امامت کرانی ہے؟ اس نے شفافے کی کرانی ہے. ہو سکتا ہے میرا عمل ہو کہ بھئی میں جرابوں پر مسح کر لوں، لیکن اگر مجھے پتا ہو کہ میرے پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہیں جن کا یہ مسلک نہیں ہے، تو اب مجھے وضو کر کے آنا چاہیے. وضو سے مراد وضو تو کیا مطلب پاؤں دھو کے آنا چاہیے. یہ مقلد پر بھی احتیاط واجب اس صورت میں ہوتی ہے، وغیرہ واجب تو نہیں ہوتی. اچھی بات ہے وہ احتیاط کریں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ اگر آپ اس کو مطلقاً لیں گے نا کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو چاہیے تھا کہ مس ذکر پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ احتیاط نہیں. ان کا اجتہاد ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو اپنے اجتہاد کے خلاف چلے جائیں. یہ اہم سوال تھا آپ کا، اس سے وضاحت ہو گئی. جو آپ نے امامت والا کہا ہے اس کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اس کے مطابق تو صحیح طریقہ وہی ہے نا. ہاں، اس کے مطابق تو صحیح طریقہ وہ ہے، لیکن میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے شافعی. میرے پیچھے جو شافعی کھڑا ہے، اگر اسے معلوم ہو جائے تو اس شافعی کے فتوے کے مطابق میرا وضو نہیں ہے، تو وہ کس کا مقلد ہے؟ جو پیچھے میرے کھڑا ہوا ہے وہ کس کا مقلد ہے؟ وہ امام شافعی کا. امام شافعی اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے مجتہد اس سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہاری بات نہیں ہو رہی، کچھ چھوٹی ہو گئی. اس کی ذمہ داری اس لیے ہے کہ وہ جو امام ہوتا ہے نا، وہ حدیث کے مطابق مأمون ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے. امین کا مطلب کیا ہے؟ مجھے امام بنایا گیا اور مجھے یقیناً پتہ ہے. اگر مجھے پتہ نہ ہو تو اور مسئلہ ہے، مجھے یقیناً پتہ ہے میرے پیچھے شفافے ہوتے ہیں. اب امانت کا تقاضا کیا ہے کہ میں ایسی نماز نہ پڑھاؤں کیونکہ کچھ امور ہیں جو خفیہ ہیں نا، ان کو نہیں پتہ چل سکتے کہ میرا وضو ہے یا نہیں ہے. تو اب امانت کا تقاضا کیا ہے
کہ اگر ان کے مسلک کے مطابق میرا وضو نہیں ہے تو میں ان کی امامت نہ کراؤں، یہ خیانت ہو جائے گی. حسن میں ایک رائے کہتے ہیں کہ اگر امام نے اپنے مسلک کے مطابق صحیح سے نماز پڑھا دی تو ہو گئی. یہ بھی رائے موجود ہے، لیکن اس میں احتیاط نہیں ہے نا. اس میں ہے کہ میرے پاس وہ کٹر مقلد ہوا، یعنی وہ امام شافعی کے مسئلے میں نہیں ہوئی میری نماز. تو اب چونکہ احتمالات ہیں نا کہ اچھا دیکھو اس میں بھی جو تم نے کہا نا، اس میں بھی یہ احتمال ہے نا کہ اس رائے پر پیچھے والا نہ ہو، یہ بھی احتمال رہا ہے. تو لہٰذا جب یہ رائے یا تو ہوتی ہے نا یونیورسل بالکل کہ سب مسالک مانتے ہیں، سب نہیں مانتے. وہ جو 4 مسلح ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہ حکمت تھی. تو لہٰذا جب یہ بھی احتمال رہے گا کہ میرے پیچھے والا آیا ہے تو پھر مجھے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ عالم. اگر اس کو پتہ نہیں چلتا یہ اور مسئلہ ہے، پھر اس کا مکلف ہی نہیں ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہے. ہاں کیا مانتے ہیں؟ جی جی معصوم عن الخطا، بالکل. کافر نہیں کہتے، کافر نہیں کہتے، لیکن مسلمان کہتے ہیں، مومن بھی نہیں کہتے. ان کے ہاں بھی یہ تقسیم ہے مسلمان اور مومن. یہ بھی میں یاد ہے ذکر کر رہا تھا تو مسلمان اور مومن کی تقسیم اصلاً تو شیعوں کے ہاں ہے. ان کے ہاں ایک شخص ہوتا ہے مسلمان دنیا میں اور مومن نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ ہم لوگ ہیں. ان کے ہاں ہم مسلمان ہیں سارے کے سارے اور مومن نہیں. تو ایمان نجات کس پر ہوگی؟ ایمان پر. نجات نہیں ہوگی، امامت کے بغیر نجات نہیں. دیکھیں اگلی جو شرط ہے نا خبر واحد کے قبول کرنے کی، وہ شرط بھی بڑی اہم ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جو راوی ہے، جو حدیث نقل کر رہا ہے صحابی، وہ اپنی مروی کے خلاف فتویٰ دے یا عمل کرے. فتویٰ دے یعنی اس نے ایک حدیث نقل کی ہے، اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس حدیث کی سے سمجھ میں آئی ہوئی بات کے خلاف اس کا قول یا فعل. قول سے مراد فتویٰ اور فعل سے مراد اس کا ذاتی فعل ہے. یہ اس دلیل کی عقلی بنیاد کیا ہے؟ عقلی بنیاد اس کی نہیں ہے. کیوں عقلی بنیاد نہیں ہے؟ عقلی سے مراد شرعی بنیاد سے مراد آپ کا صحابی کا قول و فعل. یا تو تم کہو صحابی معصوم ہے، تو پھر تو تم کہو گے اگر صحابی نے جو حدیث نقل کی ہے اس کا قول و فعل اس کے خلاف جاتا ہے تو پھر تم اس کو نسخ پہ یا کسی بھی شے پہ دلیل مانو. لیکن تمہارے ہاں تو صحابی معصوم ہی نہیں. اس لیے احناف یہ کہتے ہیں یہ دلیل اصلاً حسن ظن پر مبنی ہے صحابہ سے، کیونکہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عمومی جو طرز عمل ہے وہ یہی ہے کہ وہ عدول ہیں، وہ جان بوجھ کے صراحتاً حدیث سنائیں اور اس کے خلاف عمل کریں. یہ ان کا طرز عمل بالکل نہیں ہے. لہذا جب حدیث نقل کرے کوئی صحابی اور اس کا عمل یا فعل اس کے خلاف ہو تو اس میں 2 احتمال ہیں کہ وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے اور گناہ کا کام کر رہا ہے. اس احتمال کو ہم حسن ظن کی وجہ سے پیش نظر نہیں رکھتے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو یا منسوخ سمجھتا ہے یا استحباب پہ رکھتا ہے یا فلاں، جو بھی احتمالات پیدا ہو سکتے. یہ دوسرے احتمال کو ہم تقویت دیتے ہیں. یہ احناف کا مسلک ہے. اس میں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اگر کتا جو ہے وہ برتن میں منہ مارے، اذا بلغ الکلب الاناء، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فاغسلہ 7 مرات. ایسے ہی ہے فاغسلہ 7 مرات. ایک روایت میں ہے آخرها بالتراب، آخر میں مٹی سے بھی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث نقل ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ سے یہ فتویٰ ثابت ہے کیا کہ جیسے یہاں نقل بھی کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ اثر یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اذا بلغ الکلب فی الاناء فاحرقه ثم اغسلہ 3 مرات. پھر اس کو 3 دفعہ دھو لیا کرو بس. اب 7 اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اغسلہ 7 مرات. اب اس میں احتمالات کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سمجھا ہے کہ یا تو 7 دفعہ کا حکم منسوخ ہے یا 7 دفعہ انہوں نے استحباب پہ سمجھا ہے. بات تو اگر راوی کا عمل، راوی کون ہے؟ صحابی، اس کا عمل اپنی بیان کردہ حدیث، جیسے احناف کے ہاں خود حضرت عبداللہ بن عمر سے احناف کے طریقے پر جو حدیث کے رفع دین نہ کرنا ثابت ہے، اور انہوں نے ہی ساری روایات نقل کی رفع دین کی. تو وہ یہاں بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ خود ان سے ثابت ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. بات واضح. اسی طرح اور بھی ہیں. تو یہ اصول جو ہے وہ جیسے بہت زیادہ علماء نے نقل کیا کہ جو مشکل الاثار اور معانی الاثار کتاب ہے امام ابو جعفر الطحاوی کی، اس میں بہت زیادہ یہ اصل نقل کی جاتی ہے کہ اچھا یہ ہے حدیث، لیکن
جو صحابی نقل کر رہے ہیں ان کا عمل فلاں موقع پر اس کے برعکس ثابت ہے، تو اس سے وہ نتائج نکالتے ہیں۔ اب جیسے اس کی دو مثالیں ہیں، ایک ہے تو ابھی میں نے آپ کو بتا دی، یہ فعل کی مثال ہے، سوری یہ قول کی مثال تھی کہ حضرت ابو ہریرہ نے قولاً فتویٰ کچھ اور دے دیا، ٹھیک۔ دوسری ہے بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ ہے فعلاً مخالفت، وہ آپ خود ہی نکالیے گا اس میں مخالفت ہے کیسے۔ وہ کیا ہے؟ شیخان سے روایت ہے کہ کیا حدیث ہے، ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد۔ روایت میں ہے حضرت جو امام محمد ہے، محمد ابن حسن الشیبانی اور امام بخاری، غالباً امام بخاری ہونے چاہیے شیخان میں، محمد سے مراد محمد بخاری ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بلاغت پہنچا کہ یہ صاحب عثمان ابن عفان تھا، یعنی جو جن صاحب کا بھی ذکر ہوگا وہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان، کہ ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد یوم الجمعہ، جمعے کے دن آپ داخل ہوئے، وعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یخطب الناس، آپ لوگوں سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، فقال ایۃ ساعۃ ھذہ، جب آپ دیکھیں حضرت عثمان داخل ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھ یہ کس وقت آ رہے ہو؟ اسی طرح حضرت عمر نے ایۃ ساعۃ ھذہ، یہ کون سی گھڑی آ رہی ہے؟ فقال الرجل یا امیر المؤمنین رجعت من السوق، میں بازار سے اصل میں واپس آیا تھا، فسمعت النداء، تو مجھے اذان کی بات سنائی دی، تو فما زدت، میں نے دیر بھی لگائی، فما زدت علی ان توضأت ثم اقبلت، میں نے اس سے کچھ زیادہ، میں نے بس کیا کیا، فوراً میں نے وضو کیا اور آ گیا۔ تو حضرت عمر نے پہلے تو سوال کیا تھا نا ایۃ ساعۃ ھذہ، آپ کہتے ہیں قال عمر والوضوء ایضا، اچھا صرف وضو کر کے آ گئے، مطلب پہلے تو تم لیٹ آ گئے، اوپر کیا بھی صرف وضو۔ وقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يأمرنا بالغسل، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غسل کا حکم دیا کرتے تھے جمعے کے دن، بعض روایات میں تو واجب کا لفظ ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتجم۔ تو اب یہ حدیث، اس میں ذرا آپ غور کر کے بتائیے کہ کیا مخالفت ہے صحابی کی؟ فعلی مخالفت، فعلی مخالفت کس کے؟ اپنی بیان کردہ حدیث کی۔ عذر ہو گیا، وقت ہی حضرت یہ حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے حضرت عمر نے غسل نہیں کیا۔ حضرت عمر نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالغسل، اور آپ کہہ رہے ہیں تم صرف وضو، اس کے بعد اصل میں کیا ہے؟ ولم یزد علی ھذا، اس پر اور کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر حضرت عمر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے غسل کا، اب یہ روایت نقل کی ہے تو امر تو للوجوب ہوتا ہے، تو اگر یہ امر للوجوب تھا تو حضرت عمر نے ایک ترک فعل کیا ہے۔ وہ ترک فعل کیا ہے؟ آپ کو چاہیے تھا، آپ کہتے تھے جاؤ واپس غسل کر کے آؤ، تم نے تو صرف وضو کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، وہ آگے بیٹھے جمعہ پڑھ لی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ترک فعل کیا اپنی نقل کردہ حدیث کا، اور وہ حدیث کہتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا بالغسل، تو امر انہوں نے کہا وجوب کے لیے نہیں، امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہی مسلک ہے اکثر علماء کا کہ یوم جمعہ، حالانکہ واجب کے الفاظ خود صحیح احادیث میں بھی آئے ہیں کہ لیکن وہ واجب نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ صحابہ سمجھ رہے ہوتے تھے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استحباب پر ہی چل رہا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول نے کہا تو کرنا ہے، لیکن ان کو سب کو پتہ تھا، حضرت عثمان کو بھی حضرت عمر کو بھی، کہ بھئی وہ استحباب ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے؟ الراوی خالف الحدیث الذي رواه بفعله او بترك فعله، یہاں پہ فعل سے مراد اصل میں کیا ہے؟ بترک الفعل ہے، لانه لو كان واجبا وجب على عمر ان يأمره بالغسل ولكنه لم يأمره بالغسل فدل على ان الغسل ليس بواجب۔ بات واضح؟ یہ ایک اصل ہے۔ آخری اصول جو ہے، ایک منٹ جی، غسل والا حکم تو مطلق بھی ہے۔ اچھا اسی طرح اس میں اور احادیث بھی ہیں جو احناف کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کئی دفعہ اس سے استدلال کرتے ہیں، تو جیسے وہی جو سونے زیورات پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ ہے، تو وہ ہم ابھی اس میں بھی پڑھیں گے۔ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی وہ دو جو ہے وہ آپ نے پہنے ہوئے سونے کے حضرت عائشہ نے، تو آپ نے فرمایا تو اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو آپ نے فرمایا قلت لا، نہیں،
یا اوشا اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ ہوا حسبک من النار، تو آگ میں جانے کے لیے کافی ہے، تم زکوٰۃ نہیں نکال رہے اس کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ دوسری روایت حضرت عائشہ سے ہی مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے جو بہن کی بیٹیاں تھیں وہ چھوٹی تھیں اور ان کے زیورات بھی تھے، فلا تخرج منہ الزکاۃ، تو وہ اس سے زکوٰۃ نہیں نکالا کرتی تھی، بات واضح کہ نہیں۔ تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ ہی نقل فرما رہی ہے یہ والی حدیث، اور حضرت عائشہ ہی کا عمل ہے کہ وہ بچوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں نکال رہی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ خود زیورات کی زکوٰۃ کے بارے میں بھی ائمہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی جو زیورات پہنے جاتے ہیں عورت پہنتی ہے، اکثر ائمہ اس کی زکوٰۃ کے قائل نہیں، حالانکہ رسول اللہ نے دیکھ کے فرمایا تھا حسبک من النار۔ احناف جو ہے وہ قائل، احناف جو ہیں وہ قائل ہیں۔ احناف کا مسئلہ مشکل ہے نا، جی ہاں وہی، تو اس میں کوئی گنجائش ہونی چاہیے۔ 7.5 تولے کی لگا دیتے ہیں، میں نے کہاں لگا تھا بھائی، وہ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس جتنا بھی سونا ہے اور وہ مل ملا کے چاندی اور نقدی مل کے آپ کا اتنا جمع ہو جاتا ہے کہ وہ چاندی کی مقدار یعنی چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے، یعنی اگر یا تو صرف ایک نصاب کی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، صرف سونا ہے، لیکن اگر ساری چیزیں ہیں تو پھر سونے کے نصاب اور چاندی کے نصاب تک پہنچ جائے مجموعاً، چاندی کے نصاب تو 1.5 لاکھ روپیہ ہوگا، جمع النقدین ہے، ہاں ضم النقدین۔ سر یہ ویسے آپس کی بات ہے، ایک دفعہ میں نے زکوٰۃ تقسیم کی، میرا کزن باہر ہوتا تو اس نے امین بنایا، تو میں تو ویسے فہمی آدمی ہوں تو میں نے لی بڑی مشکل سے، پھر وہ میں نے دی بڑی مشکل سے، کیونکہ فقہ حنفی کے مطابق نا ہر بندہ ہی کے پاس 1.25 لاکھ روپے تھے، میں نے انہیں کو دینی تھی جن کو میں جانتا ہوں، ان سے بھی جمع کر لیتے نہیں سر ان کو بند نہیں کیا، میں ان کو کیسے دوں سر، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے سر، لوگوں کو بڑی بیماریاں تھیں، کسی کی کیا مصیبت، کسی کی کیا پریشانی، لیکن فقہ حنفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ہی دے سکتے۔ نہیں وہ ساری بیماریاں تو تھیں، لیکن وہ اس کا مطلب ہے وہ جو 1.5 لاکھ روپے انہوں نے جمع کر کے رکھا تھا وہ بیماری پہ خرچ نہیں کر رہے تھے۔ نہیں سر بڑی بیماری ہوتی ہے نا، ہاں وہی میں بتا رہا ہوں، وہ جمع نہیں کر، مطلب انہوں نے مطلب اس کو رکھا ہوا تھا، لیکن کسی کے پاس کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے، اب ساتھ کوئی 5-10 روپے بھی ہوتے ہیں، نہیں 5-10 روپے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اصلا جو روزمرہ کی بنیادوں پہ خرچ ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں نا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ کسی سے پوچھنا تھا نا اس وقت، پوچھا ہے وہ کہتے نہیں بھائی وہ ہم اپنی دفعہ تک۔ اچھا ایک شرط اور ہے، وہ شرط ہے کہ صحابہ میں جو ائمہ ہیں وہ اس خبر کی مخالفت نہ کریں، اگر ائمہ صحابہ سے اس خبر کی مخالفت ثابت ہو گئی تو پھر وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوتی۔ اس میں وہی مثال پھر دی گئی ہے جو بار بار ہم دیے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمع کی ہے، ہم دیکھ چکے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ابی موسیٰ اشعری کو خط لکھا جو ثابت ہے، وہ خط یہ ہے کہ وَاعْلَمْ أَنَّ جَمْعًا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنَ الْكَبَائِرِ۔ تو اب یہ حضرت عمر کو وہ حدیث معلوم ہے، آپ کی موجودگی میں مدینہ میں یہ کام ہوا، لیکن آپ نے اس حدیث سے استدلال نہیں فرمایا۔ جب استدلال نہیں فرمایا تو یہ دلیل اس بات کی ہوئی کہ گویا کیا ہے، وہ حدیث ان کے ہاں منسوخ ہے کہ نمازوں کو جمع کرنا بغیر عذر کے کبائر میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی جو غیر شادی شدہ اگر زنا کریں تو البکر بالبکری جلد 100 وتغریب عام، ان کو 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی، ٹھیک۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ جلاوطنی 1 سال کی، تو انہوں نے کہا نفیہما من الفتنہ، یہ تو اگر ہم ان کو کہیں اور بھیج دیں گے نا تو اس سے اور فتنہ ہوگا، یہ وہ کہیں اور جا کے جو ہے وہ مطلب، تو میں تو ان کو کہیں نہیں بھیج رہا۔ اور پھر کہا کہ ایک اور دفعہ فرمایا کفا بالنفی فتنۃ، ان کی نفی کرنا یعنی شہر بدر کر دینا یہ خود ایک فتنہ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا، حالانکہ حدیث میں ہے تغریب عام، جس سے علماء نے یہ اصول اخذ کیا، خاص طور پہ احناف نے، کیونکہ کچھ کے ہاں یہ حد میں بھی شامل ہے کہ جلد 100 حد ہے، تغریب عام موکول الی امیر المؤمنین سیاست شرعیہ، یہ سیاست شرعیہ ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث مشہور ہے نا، آپ جانتے ہیں حناف کے طریقے پر بھی مشہور حدیث ہے البکر بالبکر، حضرت علی کے علم میں ہے، لیکن آپ اس سے استدلال نہیں فرما رہے، حالانکہ اس میں کیا ہے تغریب عام، اور آپ فرما رہے نہیں میں نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب کہ آپ نے کیا سمجھا، آپ حدیث کی مخالفت تو نہیں کر سکتے سیدنا علی، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ سیاست شرعی ہے، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہے کہ کیا ہم نے اصول بتایا کہ ائمہ من الصحابہ جو ہے
وہ کیا کر رہے ہیں؟ یخالف سے مراد یہ ہے کہ اس حدیث کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا ہے. یہ ایک شرط. ایک آدھ شاید شرط اور بھی ہے کہ بہرحال اسی پر کافی مطلب ہلکی پھلکی شرطیں اور بھی ہیں، لیکن یہ بنیادی شرطیں پوری ہو گئی ہیں. 5 منٹ اور 5 منٹ یہ ذرا کھول لیجئے نور الانوار. اس میں جو 2-3 بتائیں نا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ جو انقطاع باطن ہے نا یہ اس کی قسم ثانی ہے. انقطاع باطن کی قسم ثانی پڑھ رہے تھے نا، یاد آ رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ ہاں، انقطاع ثانی، انقطاع باطن کی قسم ثانی. انقطاع باطن کی ظاہری قسم کیا تھی کہ بھئی راوی میں وہ ہو تو متصل روایت لیکن وہ عادل نہ ہو، ضابط نہ ہو بالفرد. یہ بھی انقطاع باطن ہے لیکن یہ اس کی قسم اول ہے. انقطاع باطن کی قسم ثانی ہے جو ہم نے یہ 8-10 جو شرائط پڑھی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ انقطاع باطن ہے. اب یہاں نور الانوار میں کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بتاتے ہیں وَإِن كَانَ بِالْعَرْضِ بِأَنْ خَالَفَ الْكِتَابِ. ہم دیکھ چکے ہیں بھئی وہ پیش کی جائے گا اس کو کس پہ؟ قرآن مجید پہ. كَحَدِيث لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وہ انشاءاللہ آج میں نے ذکر بھی کرنا تھا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سورہ مزمل میں، لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ کتنا فرق پڑتا ہے کہ احناف کے اصول کو صحیح نہیں سمجھنے کی بنیاد پہ احناف کا رد کیسے ہوتا ہے. اس کی مثال ہے جیسے تفسیر ابن کثیر. تفسیر ابن کثیر میں انہوں نے کہا کہ احناف نے ایک تو غلط احناف کا مسلک بیان کیا، پہلی بات، اور دوسرا اس پر رد بھی غلط کیا. جب مسئلہ بھی غلط بیان کیا تو رد بھی غلط. اب یہ بڑے بڑے ائمہ سے ہوتا ہے، وہ میں اگلی دفعہ کروں گا. اگلی دفعہ ہے کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے وہاں استدلال میں کیا غلطی ہوئی ہے احناف پر رد میں، کیونکہ وہ بہت پھیلی ہوئی وہ پڑے گا احناف. وہ کہہ رہے ہیں احناف یہ کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں حدیث ہیں، چھٹی خلاص کام ختم. اور احناف کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں جو مرضی پڑھ لو نماز ہو جاتی ہے، یہ لکھ کے چلے گئے. احناف نے کہا واجب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہے؟ احناف کے نہیں ہوتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا جو بھی قرآن میں سے پڑھ لیا جائے تجزئ الصلاۃ، نماز کافی ہو جاتی ہے. احناف کے یہاں ہے کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز دہرانا واجب ہے کہ مستحب ہے؟ واجب ہے، دوبارہ دہرانی پڑے گی نماز. تو احناف کا مطلب یہ تھا ہی، لیکن انہوں نے اسی طرح بیان کر دیا اور رد بھی کر دیا اپنے طریقے پر. وہی کہ حدیث لا صلاۃ الا بفاتحہ، رد ہے اس میں نہ کچھ. تو یہ غلطی اس لیے مطلب فقہ شافعی والوں سے فقہ حنفی کے اصول نہیں لیے جائیں گے، وہ ان کا رد بھی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں پوری طرح اسی طرح فقہ حنفی والوں سے فقہ شافعی کا رد نہیں لیا جائے گا، وہاں بھی اسی طرح کے مسائل ہیں. اس میں مطلب اس میں تو سوچتا ہوں کہ اگر بڑے علماء ہوتے ہیں تو سب کچھ بڑا ہوتا ہے. اصل میں نا کچھ جو ہمارے علماء میں بھی آپ کہیں کہ دور تدوین کے بعد کیا علوم منقسم نہیں ہوگا؟ یعنی کیا سب متکلم تھے؟ نہیں. یا سب محدث تھے؟ یا سب جو ہے وہ اصولی تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، مطلب جیسے علامہ ابن کثیر ہیں وہ اصلاً جیسے مؤرخ تھے اور محدث تھے اور مفسر ہیں، جیسے انہوں نے حدیث کی شرح بھی لکھی ہے. وہ نہ متکلم ہونے کی حیثیت سے مشہور ہے نہ اصولی ہونے کی حیثیت سے مشہور. یہ بات کون بتائے گا کہ یہاں جو استدلال کیا گیا وہ تو اصولی بتائے گا، تو اصولی بتائے تو سب نہیں ہوتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب اصولیین میں سے ہوں. اور پھر یہ کہ کئی دفعہ اصولیین میں سے ہوتے بھی تھے تو چونکہ تقلید بہت مستحکم تھی نا، جیسے فقہ شافعی وہ عموماً جیسے فقہ شافعی میں ہی تبحر ہوتا تھا. وہ تو نابغہ روزگار لوگ تو ذرا کم ہوتے تھے کہ جو ہر اس میں تبحر رکھتے ہیں، لیکن فقہ شافعی میں تبحر ہے. تو کئی دفعہ احناف کے اصول بنیادی طور پہ کیا ہے، اس کی حاجت ہی کوئی نہیں تھی. کیوں حاجت نہیں ہے؟ کہ آپ رہ رہے ہیں فلاں جگہ پہ جہاں آپ کے چاروں طرف شافعی ہیں، انہوں نے آنا ہے، انہوں نے فتویٰ پوچھنا ہے اور آپ نے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں احناف کے بھی کتنے مفتیان ہوں گے آپ کو ہندوستان پاکستان میں ملیں گے، لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ بالکل اصولی نہ ہو، ان کو اصول فقہ بھی کوئی شاید پتہ ہی نہ ہو بالفرض، اور وہ پڑھی بھی ہوگی تو سب کچھ بھلا چکے ہوں گے، ممکن ایسے ہی ہوگا. تو لہذا یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے وہ دوسرے فقہ کو سمجھنے والے تھے. قاضی ابو یوسف بالکل وہ ایک احوال میں نقل کر دیا کہ وہ اس طرح کر لیا کرتے تھے، وہ بھی غلط سے مراد یہ کہ وہ مطلب مشہور ہوا تھا اس لیے انہوں نے بھی نقل کر دی. ابتدائی دور میں آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے حوالے سے بہت غلط سلط باتیں بھی لوگوں میں مشہور تھیں، کافی دوسری تیسری چوتھی صدی تک چلتی رہی. پھر علماء نے جیسے کتابیں لکھی بتانے کے لیے کہ ایسا نہیں تھا. تو یہ ہوتا ہے، مطلب
اس لیے علماء ایک دوسرے پر رد کریں نا تو وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، ان مسائل میں اگر ہم لوگ پڑ جائیں گے تو مسئلہ ہے۔ اب یہ کل نا اگلی دفعہ نور المعاد میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چھٹیوں میں کون سی کلاس؟ کون سی چھٹی؟ جیسے